خدا نہ کرے اگر اس طرح ہو جائے تو پھر اگلا پلان کیا ہوگا کیونکہ ٹرمپ لیڈرشپ تو سارا گرفتار ہے آلریڈی. دیکھیے اس کی فکر نہ کریں. جب جتنی بھی گرفتاریاں ہوگی اور مجھے زیادہ چانسز ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں گے کل, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو بھی کریں گے اس سے فرق نہیں پڑے گا. لوگ اگر اتنی تعداد لوگ نہیں بھی نکلیں گے, اور میں کہوں گا کہ لوگوں نے نکلنا ہے پرامن رہے, یہ میں نے ہمیشہ کہا, کیونکہ جب آپ پرامن نہیں ہوتے ان کو موقع مل جاتا ہے, جس طرح ان کو موقع مل گیا یہ جو کور کمانڈر کا گھر جلا ہے اس کو موقع مل گیا کہ ساری پارٹی کے اوپر تشدد شروع کر دو, تو ان کو موقع مل جائے گا. ہمارے احتجاج ہمیشہ پرامن ہونے چاہیے اور اس کی کوئی فکر نہ کریں. اگر میں جیل میں چلا جاتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, میں مینٹلی تو تیار ہوں. جو میں آج آپ کے سامنے زندہ ہوں, آپ کا خیال ہے کسی سیکیورٹی نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے؟ یعنی جو وہ ہوا ہے وزیر آباد میں 3 گن مین تھے, 3 گن مین, اور ایک نے جو پاس سے مارا تھا وہ اقتسام ایک ہیرو نکلا, اس نے اوپر ہاتھ نہ رکھتا تو ساری گولیاں اوپر لگ جانی تھی. پاس ہی تو کھڑا تھا وہ نیچے, تو اس کی ٹانگوں پہ گولیاں لگی اور ٹانگوں پہ لگی تو گر گیا, تو اوپر سے جو سامنے گولیاں چلائی وہ اوپر سے نکل گئی. تو یہ اللہ ہی بچاتا ہے نا. اصل میں تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے, آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے. اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تو کوئی پاور بچا نہیں سکتی انسان کو. 100 طریقے مرنے کے, لیکن اگر اللہ نے آپ کو بچانا ہے تو کوئی آپ کو نہیں مار سکتا. تو اس لیے یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ واپس آؤں گا یا نہیں, کیونکہ مجھے پتا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیسپریٹ ہیں لوگ, کیونکہ ان کے لیے پاور سب کچھ ہے. اس میں پیسہ ہے, اس میں پیسہ بچانا ہے, بن رہا ہے, بچ رہا ہے, اقتدار ہے, تو اس لیے ان کی کوشش ہوگی کہ ایک آدمی راستے میں اس کو ہٹا دو. لیکن اللہ نے مجھے دوسری دفعہ بچایا جوڈیشل کمپلیکس میں, پورا ٹریپ تھا, یعنی اس میں بچنا اتنا مشکل تھا کہ میں جب جیسے مجھے پتا چلا میں ٹریپ میں جا رہا ہوں تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا, اور پھر میں نے اللہ سے پوچھا کہ میں نے کہا اللہ اس میں سے تو مجھے کیسے بچائے گا, کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسے بچنا ہے, لیکن اس نے بچا دیا. تو دیکھیں اللہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے, اور ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ اس میں ڈر اپنے اندر سے نکال دیں, اور اگر اس کا ٹائم ہے لے جانے کا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. تو اس لیے اپنے ذہن میں ڈال لے کہ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ, ہمارا اللہ میں ایمان ہے, میرا ہے, اس میں کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے, اس لیے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, کیونکہ قرآن ہی کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ بھی خوف ہے نا مرنے کا, اپنے خوف دور کریں. اور جب آپ جتنے آپ سب کو میرا آخری ایڈوائز ہے, کیونکہ میں نے کافی دیر ہو گئی, دیکھیے میرا آخری آپ کو ایڈوائز ہے, اگر آپ نے زندگی کے اندر کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں. جب تک آپ اپنے خوف کے قابو نہیں پاتے آپ کوئی بڑا کام نہیں کرتے, کیونکہ جو ڈر ہے نا یہ روکتا ہے انسان کو بڑے کاموں سے. سارا وقت آپ کو اچھا جی میں نے اگر یہ کیا تو میری بزنس یہ کی تو میرا نقصان نہ ہو جائے, وہ نقصان کے ڈر سے نہیں کرتا, یہ نہ ہو تو میں ذلیل نہ ہو جاؤں میں اس. سو یہ روکتا ہے انسان کو. میں کرکٹ جب کھیلتا تھا بڑے بڑے ٹیلنٹڈ کرکٹرز بڑے کرکٹر بن نہیں سکے. بیٹسمین گیند لگنے سے ڈرتا تھا, وہ تیز بولر سے ڈرتا تھا, بولر مار کھانے سے ڈرتا تھا, مار پڑتی تھی وہ بےچارے ہاتھ پیر کھوٹ جاتے تھے. کئی کراؤڈ پریشر سے ڈرتے تھے, جب گراؤنڈ میں گھسو تو 60-70 ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں میچ, وہ پریشر میں آ کے ڈر جاتے تھے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں. تو جو خوف ہے نا, یاد رکھنا اگر آپ نے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے, اپنی ڈریمز چیز کرتی ہے, اپنی خواب کے پیچھے جانا ہے, سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں. دو چھوٹے چھوٹے اور نہیں تو اگر پولیس نے جو مجھے گھیرا اٹھا کے لے جائے. چلیں بولے آپ نے سوریس کے السلام علیکم خان صاحب, میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے. پتہ نہیں میں کس سے بات کر رہی ہوں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے بہادر لیڈر ہیں, ہمارے شیر جسمین ہیں, آپ تو نہیں گھبراتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم آپ سے سب کچھ سیکھیں, مگر میں تھوڑا کبھی کبھی گھبرا جاتی ہوں. تو
اگر آپ کچھ کہیں گے. میرا نام مشکات ہے اور پلیز ایک ریکویسٹ ہے, پلیز آپ میرا نام لے کر مجھے جواب کریں. سوری کیا نام تھا؟ مشکات. مشکات؟ مشکات. اچھا کدھر سے آپ ہیں کدھر سے؟ میں امریکہ سے ہوں. نہیں پاکستان میں کدھر سے ہیں؟ پشاور سے. اچھا دیکھیں یہ جو خوف ہے نا یہ ایک نیچرل چیز ہے. یہ نہیں کہ ہمارے میں خوف نہیں ہوتا. خوف کو قابو پانا ضروری ہوتا ہے. خوف کے اندر خوف کے سامنے آپ کو سر نہیں جھکانا ہوتا. خوف کو فائٹ کرنا ہوتا ہے. میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ خوف تو ایک نیچرل چیز ہے, اللہ ہمارے میں پیدا کرتا ہے. یہ ہمیں کئی چیزوں سے بچاتا ہے. یعنی بچوں میں آگ کا خوف ہوتا ہے کہ جلنا چاہیے, تو یہ تو نیچرل چیز ہے, اللہ نے ہمیں بچانے کے لیے رکھی. لیکن اس کے اوپر قابو پانا اصل میں چیز ہوتا ہے. تو اس کے اوپر میری جو ساری زندگی کی تجربہ ہے وہ اصل میں ایمان ایک چیز ہے جو آپ کے خوف دور کرتا ہے. کیونکہ جب آپ کے اوپر آپ اللہ پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے خوف کے اوپر قابو پانا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں لوگوں کو, آپ سب سن رہے ہیں, یوتھ ہے, نوجوان ہے, میں بار بار ایک چیز بتاتا ہوں آپ کی بہتری کے لیے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. یہ پلیز آپ پڑھے لکھے ہیں, باہر بھی بیٹھے ہیں, یہ ضرور اسٹڈی کریں. 625 سے وہ انقلاب تو 622 سے شروع ہو گیا تھا مدینہ کی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. لیکن 625 میں صرف 313 لڑنے والے تھے, اور اس کے 11 سال کے بعد یہ ہسٹری آف دا ورلڈ کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں. 313 لڑنے والے تھے جنگ بدر میں 625 میں. 636 11 سال کے بعد رومن ایمپائر جو کہ سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے کولیپس کرتا ہے یارموک کی جنگ میں, جو خالد بن ولید لیڈ کرتا ہے. اور اس کے اگلے سال جو سیکنڈ سپر پاور ہے پرشین ایمپائر, وہ قدسیہ کے اندر ان کے سامنے گر جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی ایکسپلینیشن ہے؟ یہ کتنا بڑا چینج آیا ہوگا کہ وہی لوگ جن کی حیثیت کچھ نہیں تھی ایک دم دنیا کے لیڈرز بن گئے. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ ہے ایمان کی قوت. یہ لوگوں کو ٹرانسفارم کر دیا, ان کے خوف ختم ہو گئے. وہ جو اقبال کا شاہین کی پرواز ہوتی اوپر ہے جب وہ خوف کی زنجیریں توڑ دیتا ہے, لالچ کی زنجیریں توڑ دیتا ہے, جو میں بہت بڑا ہوتا ہے ایگو کا, اس کی زنجیر توڑ دیتا ہے, انسان آزاد ہو جاتا ہے. اور جب آزاد انسان ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے. اور انہوں نے یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, تو وہ سیکھیں تو صحیح ان کی زندگی سے کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو ٹرانسفارم کر کے ورلڈ لیڈرز بنا دیا تھا. اور یہی میں پاکستانیوں کو بتاتا ہوں کہ ہم وہ ملک بنے تھے جو ہمارا آئیڈیل تھا مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست. یہ ہمارا آبجیکٹیو ریزولوشن ہے. یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کا مقصد بنایا تھا کہ ہم کیوں بنے. تو ہم وہ جس ریاست کے اوپر جو ہم فالو کر رہے ہیں اس سے ہم نہ اس کو فالو کرتے ہیں, نہ سیکھتے ہیں, نہ ہمارے اسکولوں میں بتایا جاتا ہے, نہ ہماری یونیورسٹیز میں, نہ کوئی ہمارے انٹلیکچوئلز اس کی بات کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے, یہ جب تک ہم اپنے اندر وہ چیزیں نہیں لے کے آئیں گے, وہ بیسک پرنسپلز, عدل اور انصاف, فلاحی ریاست, جو انسان اندر سے آزاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے, تب تک ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. تو میں صرف یہ آپ کو اوور آل کہہ رہا ہوں آپ کے لیے کہ دیکھیں یہ ٹرانسفارمیشن انٹرنل ہوتی ہے, اندر سے. باہر سے عدل اور انصاف سے آپ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں, اور پھر آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے. لاسٹ کوسچن ایس کے چھوٹا رہے گا کوسچن. جی میری باری آئی تو کوسچن بڑا چھوٹا ہو گیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی بات نہ کرواتے تو قسم سے میں پی ٹی آئی کی واحد بندی ہوتی جو بھوک ہڑتال کرتی رہتی جب تک آپ مجھ سے خود بات نہ کرتے. جی آپ کے کپتان, اللہ بھی آپ کو لمبی صحت والی زندگی دے. And we can't wait to have you back as a Prime Minister soon. مجھے آپ کی والدہ کو بھی سلوٹ کرنا تھا, مرحوم والدہ کو, اللہ کے درجات بلند کرے.
اور یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بہت عظیم بیٹے کو دنیا میں لے کے آئے اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں جن کے پاس عمران خان جیسا لیڈر ہے. تو آپ اپنی امی کی کوئی ایک نصیحت اگر ہم سب کے ساتھ شیئر کر دیں, دیٹ وڈ بی سو پریشیس. اینڈ آئی لو یو کپتان, اللہ میں آپ کو بہت لمبی زندگی دے. تھینک یو. دیکھیے میری والدہ کی جو میرے لیے سب سے انڈیورنگ لیگیسی کیا تھی کہ وہ مجھے سارا وقت یاد کراتی تھی کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے, اور وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ انگریز کی غلامی کیا تھی, کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھی تھی نا. میں تو پہلی جنریشن تھا جو آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا. تو وہ جو میرے میں آزادی کی جو شروع سے تھی, اور جو میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک آزادہ انسان سمجھتا ہوں کہ میں کبھی میں ہمیشہ آزاد رہا ہوں. میں اپنی ڈریمز کو فالو کیا, میں نے کبھی کسی کے سامنے کسی کو اپنے سے سپیریئر نہیں سمجھا. اور تو وہ میرا جو مائنڈ سیٹ تھا اس میں میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ جو آزادی کا, جو میں ابھی حقیقی آزادی کی کوئی بات کرتا ہوں, یہ جو سارے کانسیپٹس تھے بچپن میں وہ میرے اندر شروع سے ہی آ گئے تھے. اور میں ہمیشہ جب کرکٹ کی گراؤنڈوں میں بھی کھیلتا تھا تو ہم بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم دنیا کا جو, یعنی میں وہ پہلا کپتان تھا جنہوں نے انگلینڈ کو پہلی دفعہ انگلینڈ کے اندر ہرایا. تو سیریز جب ہم نے جیتی تو ہمیں بڑا پراؤڈ تھا کہ وہ جو ہمارے اوپر حاکم تھے تو ہم نے ان کو ہرا دیا. تو یہ ہمارے لیے بڑا زیادہ ان دنوں میں, کیونکہ ایک پرائڈ تھی, ایک کہ ہم بھی مقابلہ دنیا میں کسی سے کم نہیں. تو یہ میری والدہ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا. علی لاسٹ چھوٹا سا پلیز پوچھ لیا. آئی نو بہت کتنے لوگ کال پہ بیٹھے ہاں سر, بس سوال یہ ہے کہ جو میڈیا پر جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے